پارہ نمبر 4 میں سے چند آیات آپ کی خدمت میں ان کا ترجمہ کچھ مختصر تفسیر بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کریں گے۔ پہلی آیت یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت میں حق تقوی کا ذکر کیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی الہی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور حق تقاتہ، وہ تقوی ایسا ہو کہ حق تقوی ادا کرو، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، اگر آئے تو کس حالت میں آئے؟ الا وانتم مسلمون، حالت تسلیم میں، اس حالت میں موت آئے کہ موت کے وقت تم مسلمان رہو۔ یہاں پر مسلمان کا مطلب تسلیم شدہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا ہے، جو سرکشی نہیں کرتا۔ خود مسلم کا معنی بھی یہی ہے، مسلم تسلیم ہونے والا۔ یہ جو آپ آیت میں پڑھتے ہیں یسلم و تسلیمہ، اسی سے ہے، سر تسلیم خم کر دینا، سر جھکا دینا۔ تو پس یہ جو کہا کہ مرنے سے پہلے جس وقت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے تو وہ تمہیں مسلمان دیکھے کہ تم حالت تسلیم میں ہو۔ اچھا، اب اس میں ذکر ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا، حق کے تقوی کیسے ادا ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے اس کو انتہائی پریکٹیکل کر کے 3 نکات میں بیان کیا۔ حق کے تقوی کا مطلب 3 کام ہے۔ اگر یہ 3 کام تم کر رہے ہو، تمہاری زندگی میں یہ 3 کام پائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب تم حق کے تقوی ادا کر رہے ہو۔ فرمایا کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یطاع فلا یعصا، یطاع فلا یعصا، وَيُذْكَرُ فَلَا يُنْسَى وَيُشْكَرُ فَلَا يَكْفُرُ، کہ پہلا کام، جب اللہ کی اطاعت کر لی ہے تو پھر معصیت نہ کر، یعنی اگر تم اللہ کی اطاعت کر چکے ہو تو اب پھر نافرمانی مت کرو۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا، جیسے کوئی بعض اوقات تو کچھ تو نافرمان ہی ہوتے ہیں، اولاد میں بھی، شاگردوں میں یہ چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ کچھ ہیں جو پہلے ہی خراب ہے، تنگ کرتا ہے، بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، اس کے ہر روز کی گئی نئی حرکت پہ بھی کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، پتہ ہوتا ہے اس نے اسی طرح کا کچھ کرنا ہے۔ لیکن جو بچہ فرما بردار ہو، جو شاگرد اطاعت گزار ہو، اچھا ہو، وہ کچھ گڑبڑ کرے تو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے ایسے کیوں کی، یعنی اس کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جب تم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے تو پھر اس کی معصیت نہ کر، یہ حق کا تقوی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، انسان معصیت کرنے سے پہلے یہی سوچے کہ یار میں نے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے، مجھے زیب نہیں دیتا کہ اپنی نافرمانی کروں، کیونکہ میرا نافرمانی کرنا باقیوں کی نافرمانی کرنے کی طرح نہیں۔ یہ وہ شیطان کا ایک ایسا وار ہے جس سے میں اور آپ بچیں گے۔ شیطان نارملی ہمیں کسی طرف لے جانا چاہے تو ایک بڑا ریزن ہمیں سمجھاتا ہے، باقی بھی تو کر رہے ہیں، یہ ایک بڑا ریزن ہے جو شیطان ہمیں دیتا ہے، بے باقی بھی تو کر رہے ہیں، تم اکیلے تھوڑی ہو، سب کر رہے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے، حق کا تقوی کا سوچے گا تو انسان بچتا ہے کہ بھئی جب اللہ کی اطاعت کر لی ہے، جب میں مسجد میں نظر آتا ہوں، جب میں تلاوت میں نظر آتا ہوں، جب میں فرش اعضاء پہ نظر آتا ہوں، جب میں دعا کی محفل میں نظر آتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے، تو اب پھر مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں نافرمانی کی جگہوں پہ نظر آؤں، پھر مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ایسی جگہ پہ نظر آؤں جہاں پہ مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس پہلا کام، پریکٹیکل کام، حق کے تقوی ادا کرنے کا، جب اللہ کی اطاعت کی ہے، جب اللہ کی اطاعت ہو تو پھر معصیت نہ ہو، ایک۔ دوسرا کام، ذکر خدا بجا لائے، پھر اللہ کو نہ بھولے۔ اگر اللہ کو یاد رکھا ہے، یاد کر لیا ہے، تو اب اللہ کو بھولنا مت۔
اگر اللہ کو یاد رکھا اور نہ بھولے تو تم نے حق کا تقوی ادا کر دیا۔ اچھا، تیسرا کام کیا ہے؟ جب اس کا شکر ادا کیا ہے تو پھر کفران نعمت نہ کرنا۔ تو بس 3 کام ہو گئے، اطاعت کر لی ہے، اب معصیت نہ کر، اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے تو اب اللہ کو بھولنا مت۔ تیسرا کام، اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے تو اب کفران نعمت نہ کر۔ یہ 3 صفات اگر پیدا کر لی تو تم نے حق کے تقوی ادا کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو آیت میں کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ، کہ جس وقت اسرائیل تمہارے سامنے آئے گا، جس وقت ملک الموت تمہارے سامنے آئے گا اور تم حق کے تقوی ادا کرنے والوں میں سے ہو تو فرشتہ موت تمہیں مسلمان پائے گا، فرشتہ موت تمہیں حالت تسلیم میں دیکھے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں اس کی روح قبض ہوتی ہے اور وہاں اس کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، سلام علیکم، کہ تم پر درود و سلام ہو کہ جیسے زندگی تم گزار کے آئے، وہاں پہ سلامتی اور فرشتوں کا استقبال ملے گا۔ تو بس یہ 3 چیزیں، معصیت اللہ کی نہ کرے، ناشکری نہ کرے، اللہ کی یاد کو فراموش نہ کرے۔ یہ 3 کام اگر زندگی میں سے مائنس ہو جائیں تو پلس کیا ہوں گے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی یاد اور شکر ادا کرنا۔ یہ 3 پلس ہو گئے اور وہ مائنس ہوئے تو حق کا تقوی ادا ہو گیا، اور جب موت کا وقت آئے گا تو ہمیں مسلمان پایا جائے گا، ہم مسلمان نظر آئیں گے۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اگلی آیت جو آیت نمبر 104 ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پہ اس آیت میں بات ہوئی ہے کہ بھئی تم میں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، وَلْتَكُمْ ضرور ہونا چاہیے، مِنْكُمْ تم میں سے، اُمَّةٌ ایک امت ہونی چاہیے، تم میں سے ایک امت چاہیے۔ اچھا ابھی آپ خود سوچیں، کام جتنا بڑا ہو اتنی ہی بڑی ٹیم چاہیے ہوتی، ایسا ہی ہے نا؟ کام جتنا بڑا ہوگا اتنی بڑی ٹیم۔ ایک جگہ سے 100 اینٹیں اٹھانی ہیں، 200 بندہ تو کوئی نہیں لے کے جائے گا نا 100 اینٹیں اٹھانی ہے کہ 100 اینٹیں اٹھانی ہے تو ایک بندہ اٹھا لے گا، زیادہ سے زیادہ 2 بندے اٹھا لیں گے، 20 منٹ میں 25 منٹ میں ختم کر دیں گے۔ کسی جگہ اگر 1 لاکھ اینٹیں پڑی ہوئی ہوں، ہم اٹھانے کے لیے ایک بندہ لے کے چلے جائیں تو پھر آپ انتظار کریں 1 سال لگے گا آنے میں۔ یعنی کام جتنا بڑا ہوتا ہے ٹیم اتنی ہی بڑی چاہیے۔ یہاں پر ٹیم کتنی مانگ رہے ہیں؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت چاہیے، اس کا مطلب ہے کام کوئی بہت بڑا ہے۔ اور کام کیا ہے؟ کس لیے چاہیے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دیں، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کریں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نہیں عن المنکر کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا بھئی؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کوئی اتنا بڑا کام ہے کہ یہ کام کوئی چھوٹی موٹی ٹیم سے نہیں ہونے والا، اس کام کے لیے پوری ایک امت چاہیے، پوری ایک امت کی ضرورت ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ تو ایک پیچیدہ ہے موضوع، 2 باتیں اگر آپ توجہ فرمائیں گے سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کی ہدایت کے لیے 2 چیزیں رکھی، ایک کتاب خدا اور دوسری اطرت اہل بیت۔ جب بھی قرآن میں انسان، یہ کتاب ہے، اس کتاب میں جب انسان مشکل میں آئے تو پھر انسان استاد کے پاس جاتا ہے کہ جناب اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ ہمیں بتائیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا۔ تو اس قرآن کا استاد اللہ کے نبی نے اہل بیت کو مقرر کیا ہے۔ اب اس آیت کے اندر مجھ جیسا طالب علم مشکل میں آ جاتا ہے کہ بھئی ہم نے ابھی تک جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دیکھا ہے، میں نے اور آپ نے ابھی تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو دیکھا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے لیے کوئی پوری امت کی ضرورت ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مثلا کسی کو جا کے بتانا، اچھی باتیں کرنا، بھائی جھوٹ نہ بولا کرو، اچھے کام کیا کرو، مسجد میں آیا کرو، نماز پڑھا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، دھوکہ مت دیا کرو، فراڈ مت کیا کرو۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کو جا کے بتانے کے لیے ایک پوری امت کی ضرورت کیوں ہے؟ مولانا حضرات اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کچھ مولوی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کچھ مولوی ہوں، تم میں سے کچھ علماء دین ہوں،
تم میں سے کچھ طالب علم بنے وہ یہ کام کرے، نہیں، تم میں سے امت چاہیے، پوری امت کی ضرورت ہے۔ کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو میرے ذہن میں سوال آیا، اس کا مطلب سمپل یہ ہو سکتا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو مطلب سمجھا، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا بڑا کام ہے، اس کے لیے امت کی ضرورت ہے، ممکن ہے کہ ایسا کچھ ہو، تو اب میں رجوع کہاں کروں گا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ اب جب یہ ذہن میں آئے گا تو میں رجوع کروں گا اطرت کے پاس، اب میں پوچھوں گا اہل بیت سے کہ جناب علی مولا یہ بتائیے کہ یہاں جو کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دیکھ رہا ہوں اس کے لیے تو امت نہیں چاہیے، اس کے لیے تو تبلیغی جماعت بھی بن جائے تو کام بن رہا ہے، چل رہا ہے، دعوت والے بھی کام، دعوت اسلامی بھی چل رہا ہے، پوری دنیا میں مدنی دعوت چل رہی ہے، مدنی چینل بھی بن گیا، مدنی منع اور منیاں بھی بن گئی ہیں، امت کی ضرورت کس کام کے لیے؟ یعنی میرے ذہن میں سوال بن گیا، تو اب میں جاؤں گا اہل بیت کے پاس، کیونکہ اطرت نہیں سمجھانے کے مطلب کیا ہے، اور اطرت میں سے بھی یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھائی ہے ہم سب کے محبوب ترین امام حسین علیہ السلام۔ یہ موضوع امام حسین علیہ السلام نے سمجھا ہے، اور سمجھایا بھی امام نے کس کو ہے؟ 1000 علماء کے مجمع کو سمجھایا ہے امام نے، یعنی عام لوگ نہیں تھے، اس میں 300-400 سے اوپر تو صحابی رسول تھے، اصحاب پیغمبر تھے، اور ایک بڑی تعداد تابعین کی تھی، اور کوئی بھی ان میں سے ایسا بندہ نہیں تھا جو غیر مشہور ہو، سب مشہور لوگ ہیں 1000 کی تعداد میں۔ جگہ کون سی ہے؟ حج کا موقع ہے، مینا کا میدان، یعنی تمام وہ جو قربانی کر کے سر منڈوا کے سب فارغ ہو گئے ہیں، 2 دن جو مینا میں 2 راتیں قیام کرنے، وہ والا ٹائم ہے۔ امام حسین کا خیمہ لگا، 1000 افراد کے آنے کی جگہ بنائی، اور عالم اسلام کے 1000 اہم ترین شخصیات کو امام نے بٹھایا، اور اب امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر گفتگو میں کیا بتایا؟ یہی بتایا کہ بے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو تم لوگ سمجھو وہ نہیں ہے، اللہ نے جو کہا تھا نا امت چاہیے، تو امت تو کسی بڑے کام کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، کسی جگہ معلوم ہے کہ یہاں پہ پاور شو کرنا ہے، پاور شو کیے بغیر کام ہوگا نہیں، وہاں پہ زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، امام حسین علیہ السلام نے 5 کام گنوائے، آپ نے کہا جب بھی تم پڑھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو اس کا مطلب 5 کام ہے، اگر یہ 5 کام ہوں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو رہا ہے، اگر یہ 5 کام نہیں ہو رہے تو پھر ایسی دعوت ہو رہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے، جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رائج ہو جائے گا پھر وہاں پہ آپ کو ماحول، علاقہ، حالت سب کچھ بدل جائے گا۔ اب امام علیہ السلام نے 5 کام بتائے، ایک درود پڑھ لیں محمد وعلم۔ ہاں یہ ذرا بہتر ہو گیا، الحمدللہ، آج ہی بسم اللہ، ہاں جی، اللہ اکبر، اور قریب ہو اللہم صلی علی محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے 5 کام گنوائے، کہا یہ 5 کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر ہے۔ پہلا کام دعا الی الاسلام، پہلا کام کیا ہے؟ اسلام کی دعوت دینا۔ اب دعوت اسلام زبان سے نہیں دی جاتی ہے، یاد رکھیے، یہ چھٹے امام نے سمجھایا ہے کہ لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ زبان کو ہلائے بغیر، یعنی زبان ہلائے بغیر لوگوں کو ہماری طرف دعوت دو، یعنی زبان سے نہیں دینی تھی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ عمل سے دینا ہے، کہ کوئی تمہارے ساتھ رہے تو اسے اہل بیت سے محبت ہو جائے، کوئی تمہیں دیکھے، تمہارے گھروں کی طرف دیکھے، تمہاری روٹین کو دیکھے تو اسے اسلام سے محبت ہو جائے، وہ اسلام کے قریب آ جائے۔ اچھا، اب یہاں پہ پہلا کام دعا الی الاسلام، اسلام کی دعوت دینا۔ دوسرا کام عجیب بتایا، دوسرا کام امام نے کہا مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کی حمایت۔
یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں. دوسرا کام مظلوم کی حمایت. تیسرا کام ظالم کے خلاف کھڑے ہونا. چوتھا کام بیت المال، یعنی جو لوگوں کا اجتماعی مال ہے، قومی خزانہ، بیت المال کی صحیح جمعوری اور برابری کی بنیاد پہ معاشرے میں تقسیم ہونا، چوتھا کام. پانچواں کام زکوٰۃ کو جمع کرنے میں کوئی طبقات کا فرق نہ کرنا، جس پر جو زکوٰۃ واجب بنتی ہے اس کا جمع کرنا، پھر اس زکوٰۃ کو وہیں پہ لگانا جہاں پہ لگانے کی حکم اور اجازت اللہ نے دی ہوئی ہے. اچھا، یہ جو 5 کام ہیں، اب آپ سوچیں، آپ قرآن سمجھ میں آئے گا. اگر مظلوم کی حمایت کرنی ہے، اگر ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، بتائیں 2-4 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں ظالم کے خلاف؟ اور ظالم اگر دنیا کا طاقتور ترین ملک ہو، ظالم اگر دنیا کا طاقتور ترین طبقہ ہو. اب سمجھ میں آتی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے امت کیوں چاہیے پوری. کیونکہ اگر مظلوم کی حمایت کرنی ہے، اگر ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اگر قومی خزانے کا صحیح استعمال کروانا ہے، تو یہ کام کسی گروہ کا تو نہیں ہو سکتا. یہ کام فرض کرے کوئی، اب مثلا اب سمجھ میں آتی ہے کیا وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت بھی ہے، کیا وجہ ہے کہ دعوت اسلامی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارا بھی تبلیغ کا پورا سسٹم ہے، لیکن معاشرہ بدل نہیں رہا ہے، عدالت قائم نہیں ہو رہی ہے، ظالم مسلط ہو رہے ہیں، چور و چکے سارے مسلط ہو رہے ہیں، امریکہ کی غلامی ہو رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے اور ہماری تبلیغ بھی چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا. اب اس بات پہ اس موضوع کو کلوز کرتے ہیں. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر مولا علی علیہ السلام نے سمجھایا. اگر معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو ظالم حکومت پر مسلط ہو جاتے ہیں. ایک، پھر دعائیں کی جاتی ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. نارملی جب ظالم مسلط ہوتے ہیں تو دعائیں کیا کی جاتی ہیں؟ یا اللہ اس ظالم سے ہمیں نجات دے. درست ہے؟ پچھلے 70 سال سے اسرائیل کے لیے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اسرائیل کو نابود کر دے. مثلا پچھلے 70 سال سے مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں. ابھی 1.5 ارب مسلمانوں میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جس کی دعا اللہ قبول کرے. توجہ ہے؟ یعنی 1.5 ارب مسلمانوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی دعا اللہ قبول کرے اور اس کی دعا کو مان کے اللہ اسرائیل کو نابود کرے. 40 مومنین پڑھ دیں تو قبول ہو جاتی. کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ مولا علی نے سمجھایا تھا. جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو دعائیں مانگو گے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی. کس دعا کی بات ہو رہی ہے؟ اس ظالم سے نجات کی دعا نہیں قبول ہوگی. اس ظالم سے نجات کی دعا کب قبول ہوگی؟ جب تم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، جب تم امت بنو گے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کے لیے نکلو گے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے لیے میدان میں آؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری دعا بھی قبول ہوگی اور ظالموں کا خاتمہ بھی ہوگا. یہ ہے وہ مفہوم جو امام حسین علیہ السلام نے 58 ہجری میں مینا کے میدان میں 1000 اس زمانے کے علماء کو سمجھایا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جس کا حکم اللہ نے دیا تھا، اور تم نیکیوں کی اور اچھی باتیں بتا کے، میٹھی میٹھی باتیں بتا کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو کہ بھئی کچھ نہیں ہو، سب کچھ ہو، ٹھیک چل رہا ہے، ہم دعوت دے رہے ہیں، ہم اسلام کی خدمت کریں. تو نہیں، یہ اصل کام. اسی لیے اللہ نے قرآن کا لفظ قیمتی ہے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے. اب امت کا وہ کیا کیا؟ یعنی ترجمے کے حساب سے اردو کا دامن چونکہ کوتا ہے تو ہر ایک نے نارملی ترجمہ کرتے وقت کہتے ہیں تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے. وہ گروہ کیا کام کر سکتا ہے؟ گروہ یہی والا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے، اور اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں کتنی تبلیغ عروج پہ جا رہی ہے، اور ہمارے حکمران جا کے امریکہ کے ساتھ مل کے فلسطینیوں کا خاتمہ کرنے کے اوپر سائن کر رہے ہیں، اور ہم تبلیغ بھی چل رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ جو حقیقی مفہوم تھا جو اہل بیت نے بتایا ہوا ہے، اس سے امت دور ہو گئی. اور جو اس کے قریب ہیں، جو اس کو سمجھ چکے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ادھر وہ ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے اور ادھر رہبر معظم
محفل قرآن میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور رہبر معظم اوپن جگہوں پہ وہ ہر یکم رمضان کو ایک محفل انس بقرآن ہوتی ہیں، اور اس محفل قرآن کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جانتے ہیں اس میں آیتیں جو تلاوت کی گئی ہیں، آپ جا کے آج چیک کریں، رہبر معظم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو تلاوت کاریوں نے کی ہے اس میں جو آیتیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں. ان آیتوں میں ایک قاری نے تلاوت میں کہا کہ اے ایمان والو، تھکو مت اور ڈرنا مت، تم ہی غالب آؤ گے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم نہیں غالب آنا ہے، ان کنتم مومنین. شرط یہ ہے کہ بس تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو مطمئن رہو، غلبہ تمہارا ہی ہے، تم نہیں غالب آنا ہے. شکست اگر مقدر بنے گا تو وہ باطل کا ہی بنے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے انشاءاللہ؟ نہیں ہے میرے خیال ہے. شکر خدا. اصل میں نا اس ٹائم کا جو درس ہے اس میں ہر 2-3 منٹ کے بعد پوچھنا پڑتا ہے توجہ ہے یا نہیں ہے. اچھا نہیں، وہ اس میں یہاں سے وہ اس کی تمہید باندھنا شروع کر دیں. مقدمہ پہلے آتا ہے نا. ہاں ہاں جی، تمہید باندھ یہاں سے. اچھا، اللہ محمد و آل محمد. اگلی آیت ہے آیت نمبر 110. اس آیت میں بھی ایک عجیب موضوع ہے. یہ جو آخری زمانے کی خاص اذکار میں سے جو ذکر ہوا ہے، امام معصوم نے زمانے آخر، یعنی یہ جو زمانہ ہے، یعنی امام زمان کے غیبت کا آخری جو زمانہ ہے بالخصوص جس میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، آخری زمانے کے اذکار میں سے ایک ذکر جو بتایا ہے وہ سورہ توحید ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آخری زمانے کا ذکر ہے سورہ توحید. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد کی ایک تشریح اس آیت کے ذریعے میرے اور آپ کے سامنے واضح ہو. جب بھی ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا ہے، یہی ہے نا. اس کا ایک اور انداز یہ ہے کہ کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں ہے. اگر تم مومن ہو تو تم اللہ کے پسندیدہ ہو، اور اگر تم مومنی چھوڑ دو تو تم اللہ کے دشمن بن جاؤ گے، کیونکہ رشتہ داری تو ہے نہیں کسی کے اللہ کے ساتھ. بنی اسرائیل کون سی قوم ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. بنی اسرائیل کے گن، بنی اسرائیل کا قصیدہ کیا. بنی اسرائیل اچھی قوم ہے. کب تک اچھی قوم ہے بنی اسرائیل؟ جب تک اس نے انبیاء کی اطاعت کی، جب تک کہ وہ انبیاء کے رستے پر رہے، جب تک کہ وہ توحید کے رستے پر رہے. جو ہی انہوں نے اس رستے کو ترک کیا اور حضرت موسیٰ طور پہ گئے اور انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی. اب اللہ نے جو سزا دی ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارنا ہوگا تمہیں. سزا یہ تھی، اتنی سختی. پھر وہ ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا، اس کے اوپر 40 سال ان کو صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. فضلتکم علی العالمین والی قوم کو 40 سال دربدر فضلتکم علی العالمین والی قوم پر طور کو بلند کر دیا ہے. فضلتکم علی العالمین والی قوم کی توبہ یہ رکھی ہے کہ قتل کرے اپنے آپ کو. اتنی سختی. سمپل سی بات ہے، انسان کا خدا کے ساتھ تعلق خیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خیر سے جڑے ہوئے ہیں، اطاعت سے جڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے چہیتے ہیں. اگر اس رستے کو چھوڑ دیں، نافرمانی کی طرف چلے جائیں تو لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. بھئی برا بھی ہے مارا بھی ہے تو کوئی نہیں، میرا ہی ہے، نہیں ہے ہی نہیں. یہ جو آپ یاد رکھیں، ایک اشتباہ ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، درست ہے نا. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، واقعی کرتا ہے. لیکن قرآن میں اللہ نہیں کہا ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ جھوٹ بولنے والوں سے محبت، اللہ فاسقوں سے محبت، اللہ منافقوں سے محبت. اللہ نے اعلان کیا کہ میں محبت نہیں کرتا ہوں، اور یہی اللہ ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کب کرتا ہے؟
جب بندہ اس کی طرف جانے کی جستجو کرے، ہاں اس جستجو میں گرتا پڑتا ہو تو پھر درگزر ہے، لیکن اگر رخ ہی اللہ سے موڑا ہوا ہے تو پھر وہ 70 ماہوں والا پیار نہیں ملے گا۔ قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، لیکن قوم عاد پر عذاب ہوا، قوم سمود پر عذاب ہوا، قوم شعیب پر عذاب ہوا، قوم لوط پر عذاب ہوا۔ ان قوموں پر جو عذاب آیا ہے وہ بھی اسی اللہ نے ہی کیا ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ نے ہی خلق کیا، یاد رکھیں۔ اب اس آیت کی طرف آئیں۔ اس آیت کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہم لوگ جو امت آخری ہیں چوڑے ہو جاتے ہیں، تو چوڑے ہونے سے بچنے کے لیے تمہید باندھی میں نے۔ اب آیت نمبر 110 دیکھیں، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں نکالا ہے لوگوں کے لیے، تم بہترین امت ہو، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، تم امت جو ہو بڑے اچھے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ وجہ سنیں اب، کیوں بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف، کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم سے اللہ کی محبت اس وجہ سے ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور نہی عن المنکر کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی تم سے اللہ نے جو تمہیں خیر امت بنایا، تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم اللہ کے ساتھ تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں ہوتا، تمہاری بہترین امت ہونے کی وجہ تمہاری صلاحیتیں، تمہاری صفات ہیں، جب تک یہ صفات تم سے جڑی ہوئی ہیں تم بہترین امت ہو۔ اگر یہ صفت تم سے الگ ہو گئی تو بنی اسرائیل کو یاد رکھ لینا کہ جب تک بنی اسرائیل انبیاء کے مطیع و فرما بردار تھے، جب تک راہ خدا میں استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، تب تک بنی اسرائیل فضلتکم علی العالمین تھے، لیکن جب انہوں نے اس راستے کو ترک کر دیا تو پھر رسوا ہو گئے۔ پھر وہی بنی اسرائیل تھے اور فرعون ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہا تھا، پھر وہی بنی اسرائیل تھے اور مختلف مواقع پہ بخت نصر آئے یا بعد کے لوگ جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، یہی بنی اسرائیل۔ لہٰذا یہ جو خیر امت ہیں ہم لوگ، کب تک ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ تم میں ایمان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ اب یہ بات آپ سب کے ذہن میں رہے، جب بھی قرآن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہے تو اس سے مراد وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جو امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہوا ہے۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے کہ جو یہ رائج ہو گیا ہے امت کے اندر، اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تو اسی کی بات کر رہا ہے کہ جس کا ذکر امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تم کر رہے ہو تو پھر تم خدا کے لیے پسندیدہ قوم ہو، تم خیر امت ہو پھر، اور تم لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ۔ یہ ہوگا لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے، تم لوگوں کے لیے کام کرو گے۔ لہٰذا یہ عنوان یاد رکھیں کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رستے پر چلا، اللہ کا مطیع و فرما بردار رہا تو پھر خدا کا، اگر نہیں تو پھر ابلیس کا، اور ابلیس والوں کا انجام قرآن میں بتایا ہے، میں تجھے اور تیرے ساتھ شامل ہونے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے، ایگریمنٹ ہے یہ پورا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اگلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 103 ہے، یہ رہ گئی تھی۔ آیت نمبر 103 میں جو جملہ استعمال کیا وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ہے۔ اچھا، وَاعْتَصِمُوا کا جو لفظ ہے اور بالخصوص حبل کے ساتھ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ، یہ خالصتاً یہ جملہ عربوں میں ملہ استعمال کرتے تھے۔ وہ جو سمندر میں مچھلیاں پکڑنے یا غوطہ خور جا کر سمندر سے موتی نکالنے کے لیے جو کشتیوں میں جاتے تھے، یہ جملہ ان کا تھا۔ وہ جملہ کیا ہوتا تھا؟ جب کبھی دیکھتے بھور ہے، جب کبھی دیکھتے سمندری طوفان آنے لگا ہے، تو اس زمانے کی کشتیاں، وہ بادبان والی کشتیاں، رسیاں جس پہ لگی ہوتی تھی، تو جو یہ طوفان کا مشاہدہ کرتے طوفان آنے والا ہے تو فوراً آواز دیتے تھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ، جلدی جلدی رسی پکڑ لو۔ کیوں؟ یہ جملہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی طوفان آنے والا ہو، جب کبھی کوئی طوفان آنے والا ہوتا تو یہ اصطلاح استعمال کرتے تھے کشتیوں والے
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ، جلدی سے پکڑ لو، رسی پکڑ لو، طوفان آنے والا۔ قرآن نے فوراً وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ، اب جس کو عربی سمجھ میں آتی ہے وہ اب اللہ کے نبی کے سامنے جو امت جو قوم بیٹھی تھی ان کی زبان عربی ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اس وقت کہا جاتا ہے جب طوفان آنے والا ہے۔ جب آیت آئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، رسی بھی وہ جو اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اب جو ملا تھے، جو کشتی چلانے والے تھے، وہ متوجہ ہوئے کوئی طوفان آنے والا ہے، کیا کوئی طوفان آنے والا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کہہ رہے کہ رسی پکڑ لو، کیونکہ یہ رسی پکڑنے کا کام تو اس وقت کیا جاتا ہے جب سامنے کوئی طوفان درپیش ہو۔ آیا کوئی طوفان آ رہا ہے جی، اور وہ طوفان تفرقے کا طوفان ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے کا جو طوفان ہے اس سے ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ نارملی اگر آپ اس میں پرانے اس میں دیکھیں تو ملا جو تھے، میں نے اس کو ڈیپلی اس کے اوپر مشاہدہ کیا ہوا ہے، خود دیکھا بھی ہے جا کر سمجھنے کے لیے۔ رسی جو ہوتی تھی نا اس کو وَاعْتَصِمُوا کا مطلب ایسے پکڑنا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جو بھی ایسے پکڑتا تھا چھوٹ جاتی تھی، جب گوتا کھاتی تھی جھٹکا لگتا تھا چھوٹ جاتی تھی۔ جب بھی یہ لوگ رسی پکڑتے تھے تو رسی کو پہلے یہاں پیچھے سے ایسے بازو کے اندر گھمانے کے بعد پھر پکڑتے تھے، یعنی اس کو وَاعْتَصِمُوا کہتے ہیں، یعنی ایسا مضبوطی سے پکڑیں گے کہ طوفان کے جھٹکے جتنے بھی شدید ہو ہاتھ سے چھوٹیں گے نہیں، اس کو وَاعْتَصِمُوا کہتے ہیں۔ یعنی یوں پکڑنے والا تو وہ تو جھٹکے سے چھوٹ جائے گا، ہاتھ چلیں گے چھوٹ جائے گا، تو وہ پیچھے پہلے پورے بازو کو لپیٹ کے پھر جا کے ہاتھ کو پکڑتے تھے اس طرح سے۔ اب قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو اسی طرح سے مضبوطی سے پکڑو۔ طوفان کون سا ہے؟ وَلَا تَفَرُّقُوا، تفرقہ مت کرنا۔ یہ آیت اس کا شان نزول بھی بہت خوبصورت ہے۔ ہوا یہ تھا، آیت آگے دیکھیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے آپس میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تمہاری حالت تو یہ تھی کہ تم آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور اس میں گرنے ہی والے تھے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہیں بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ معاملہ یہ تھا کہ مدینے کے اوس و خزرج کے قبیلے کئی 150 سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے تھے۔ بیعاس کی جنگ تھی کہ جس میں ان کے بہت کچھ تو خون ہوئے تھے، نسلوں کی نسلیں ختم ہو چکی تھی۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے، اوس و خزرج مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ یہ دین اسلام نے معجزہ دکھایا۔ ایک دن بازار میں بیٹھے تھے تو یہودیوں کا کام جو تھا، ایک یہودی نے دیکھا کہ ایک اوس والا اور ایک خزرج والے دو لوگ ایک یہودی کے ساتھ بیٹھے گپ لگا رہے ہیں، اور یہودی نے موقع دیکھا اور اس نے خزرج والوں اس سے کہا، یار وہ بیاس کی جو جنگ تھی نا اس میں کیا کٹ لگائی تھی تم لوگوں نے اوس والوں کی، یار ابھی تک اس کی باتیں مشہور ہیں، جو اشعار شاعروں نے لکھے نا کمال ہے واقعی، تم لوگوں کی تلواریں چلانے کا انداز، ان کے سر گرنے کا انداز، یہ چنگاری اس نے چھوڑ دی۔ اب اوس والے نے دیکھا تو خزرج والے کو انسان کی صفت ہے، عادت ہے، جب اس نے دیکھا کہ وہ ہماری وہ پرخوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو وہ تھوڑا سا بھول گیا، اس نے بھی 2-3 شعر سنا دیے ان کے شاعروں نے جو لکھے تھے۔ اوس والا تب گیا، اس نے کہا نہیں نہیں، صرف انہوں نے تھوڑی مارا تھا، اس سے پچھلی جنگ پہ جاؤ، ہم نے جو ان کا کام کیا تھا، ہمارے شاعر نے کہا ہے، اس نے بھی 3 شعر سنا دی۔ یہودی بیچ میں سے نکل گیا، اب یہ دونوں شعر سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو، شعروں میں پھر بات شعر تک تو رہتی نہیں ہے، وہی جنگلی شعر بھی آ جاتے بیچ میں، غصہ آ گیا، گریبان پکڑا ایک دوسرے کا، کوٹائی شروع ہو گئی، تھپڑوں سے چپیڑوں سے بات شروع ہوئی، اور بات آ گئی تلوار تک۔ جو ہی تلوار نکالا تو ایک نے آواز دی یا خزرجیون، اور ایک نے آواز دی یا اوسیون، ایک نے اپنے قبیلے کو آواز دی، ایک نے ایک ہاتھ تو آس پاس میں عربوں کے اندر قبیلے والا معاملہ شدید ہے، آج بھی ہے، تو ایک دم دیکھا تو ادھر سے اوس والے 10-15 آ گئے، ادھر سے خزرج والے 10-15 آ گئے، تلواریں نکال، جو ہی تلواریں نکالی تو وہاں مہاجرین میں سے 1-2 لوگ تھے، وہ دوڑ کے آئے بیچ میں، وہ اللہ کے بندو
کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا چھوڑو، اب بیچ میں سے ہٹ جاؤ آپ لوگ، اب تلوار فیصلہ کرے گا، رک جاؤ رک جاؤ، اللہ کے نبی کو آنے دو، نبی موجود ہیں، رک جاؤ تھوڑی دیر کے. ان کو روکے رکھے، رسول اللہ کو پیغام دیا، اللہ کے نبی تشریف لائے. جب آئے اور یہ منظر دیکھا، انہوں نے خیر اللہ کے نبی کو آتا دیکھا تو خود بھی پشیمان ہو گئے. نارملی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے 13-14 منٹ، وہ بھی ذرا پشیمان ہوئے کہ کیا ہو گیا ہم سے. آیت نازل ہو گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بھئی یہ جب تفرقہ آتا ہے تو یہ طوفان کی طرح آتا ہے، انسان کے جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے، اور جب جذبات اوپر آتے ہیں تو پھر عقل کام نہیں کرتی، پھر غصہ، جذبات، یہ چیزیں انسان اس میں بہہ جاتا ہے. لہٰذا تفرقہ ایک طوفان کی طرح ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ تم آگ کے گڑھے میں گر جاؤ گے. اور آج تک یاد رکھیں، آج تک جو فائدہ اٹھایا ہے دشمن نے مسلمانوں کا، وہ تفرقے کے ذریعے اٹھایا ہے. آپ چیک کریں، اس وقت بھی جو سب سے بڑا ہتھیار ہے دشمن کا وہ تفرقہ ہے. لہٰذا تفرقے کے مقابلے میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو ایسے مضبوطی سے پکڑو جیسے طوفان سے بچنے کے لیے کشتی میں سوار لوگ رسی کو پکڑا کرتے ہیں. یہ ضروری ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. یہ جو تفرقہ ہے، اس سے بچنے کا ایک اور جو عنوان اور جلوہ ہے وہ آیت نمبر 113 میں ہے. 113 اسی سورہ آل عمران کے. عجیب ہے، پہلے تو یہودیوں کی خرابیاں، اہل کتاب میں جو برائیاں ہیں ان کو اپنا سرپرست مت بناؤ، وہ برے ہیں، اگر تم 1 دینار بھی دو تو وہ فراڈ کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں، اور دشمنی رکھنے میں ان کا دل تمہارے لیے سخت دشمنی سے بھرا ہوا ہے، اس طرح کی ساری باتیں کی. لیکن اس آیت میں آ کے ایک عجیب استثناء اللہ نے دے دی. 113 میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسو سواء لیسو سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. لیسو سواء، سب برابر نہیں ہیں. اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، سب برابر نہیں ہیں. وہی دیکھیں نا، جب مسلمانوں کو بتایا کہ یہودیوں کی تم سے دشمنی ہے، مسلمانوں کو بتایا کہ اہل کتاب کو اپنا سرپرست مت بناؤ، تو امکان موجود ہے مسلمانوں کے دل میں پورے اہل کتاب کے لیے نفرت آ جائے. امکان ہے کہ مسلمان سب کو ایک ہی چیز میں ڈال دیں. قرآن کا تربیت کرنے کا خاص انداز ہے. لیسو سواء، یاد رکھنا سب برابر نہیں ہوتے. ان میں بھی کچھ ایسے ہیں اہل کتاب میں سے جو راتوں کو جاگتے ہیں، مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. آگے ان کی صفات بیان کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے اگر دشمنوں میں سے بھی ہیں، غیر مسلمان ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے بارے میں بھی گنجائش رکھو کہ ان میں بھی کچھ اچھے لوگ ہو سکتے ہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفرقے سے بچنے کے یہ دوا ہے. اب ہم لوگ مسلمان جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو اپنے فرقے کے علاوہ باقی فرقے کے سب لوگوں کو فارغ سمجھتا ہے. یعنی ہمیں اگر فرض کرے وہ اہل سنی کہیں گے کہ شیعہ فارغ ہیں سارے، اور شیعہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سنی سارے فارغ ہیں، اور وہ دونوں قرآن میں پڑھتے ہیں، قرآن اہل کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا سب برابر نہیں ہوتے، اچھے لوگ ان میں سے بھی، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، جو تلاوت اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں ان کے اندر بھی. تو یہ اپنے ذہن کو، جو قرآن کے سامنے آئے گا، قرآن ذہنوں کو وسعت دے رہا ہے، قرآن شرح صدر دے رہا ہے. ٹھیک ہے آپ مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہو، ٹھیک ہے کہ آپ کے لیے اپنے اہل بیت کے ماننے والے ہی سب سے بہترین ہے تمہارے لیے، لیکن اپنی گنجائش رکھو. دوسرے جگہوں پر بھی اچھے لوگ ہوں گے، ممکن ہے کہ دوسرے جگہوں پر بھی ایماندار لوگ ہوں، ممکن ہے کہ دوسرے جگہوں پر بھی راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے لوگ ہوں، ممکن ہے کہ شیعہ نہ ہو لیکن اہل بیت کے ماننے والے ہوں، ممکن ہے کہ شیعہ نہ ہو لیکن اہل بیت سے عشق کرنے والے ہوں. ہم نے عاشور کے جلوس میں ماتم کرتے ہوئے اہل سنت کو دیکھا ہے. وہ جب جلوس میں ہم نے دیکھا، کیونکہ روٹین میں ہمیں علاقے میں پتا تھا کہ اہل سنت ہیں، اس دن ہمیں شک ہوا. ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں سے کہا یہ واقعی سنی ہے، کیونکہ نماز میں تو ہم نے ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں. انہوں نے کہا نہیں، سنی ہے، نماز اپنی اس میں پڑھتے ہیں.
تو پھر آج کتنے عاشور کتنی امام حسین کے ہوتے ہیں، آ کے یہ ماتم کرتے ہیں، جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، گنجائش رکھیں۔ قرآن کیا چاہتا ہے؟ اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں گنجائش رکھیں۔ گنجائش رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہ کہیں کہ سب فارغ ہیں، سارا کوئی بھی فرقہ ہے، دوسرا گروہ ہے، ان کے بارے میں یہ نظریہ قرآنی نہیں ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، قرآن اہل کتاب کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہے، ان کو سب فارغ نہ سمجھنا، سب برابر نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، قرآن نے ایک جگہ کہا ہے، ان میں تو کچھ تو وہ ہے کہ 1 دینار بھی اگر دو تو اس کو ہڑپ کر جائے امانت کے طور پہ، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہیں اگر تم پورا خزانہ امانت کے طور پر دو تو اسی طرح تمہیں واپس لوٹا دیں گے، کیونکہ وہ امین ہے۔ لہٰذا معاشرے میں دیکھیں نا، سوسائٹی تو اسی طرح بنتی ہے نا۔ میں اور آپ بالخصوص جس ملک میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جہاں پہ ہم سب کٹھے ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کے تمام مکاتب ایک جگہ، ایک ہی محلے میں، ایک ہی سوسائٹی میں، یعنی آپ کے گھر کے آس پاس میں، اڑوس پڑوس میں مختلف ہے سب، لیکن یہ سب کٹھے اور مشترک بنیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ تو حبل خدا کا ایک جلوہ کیا ہے؟ سب کو برابر نہ سمجھیں، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی رائے علاقوں کے بارے میں بھی، علاقوں کے بارے میں بھی رائے نہ قائم کریں فلاں علاقے کے سارے لوگ خراب ہیں، غلط بات ہے، یہ قرآنی نگاہ نہیں ہے۔ فلاں علاقے کے سب لوگ فراڈ کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ فراڈ کرنے والوں کا علاقے سے تعلق نہیں ہوتا ہے، خراب لوگوں کا مکتب سے، علاقے سے تعلق نہیں ہوتا ہے، بندے خراب ہیں۔ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے لیسوا سواء کو یاد رکھنا ہے کہ سب برابر نہیں ہوتے، کچھ بیچ میں اچھے لوگ ہیں، تو ان اچھے لوگوں کے لیے برے لوگوں کو برداشت کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے استاد ایک مثال دیتے تو بہت خوبصورت، وہ فرماتے تھے گلاب کے پودے پہ کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے، اور چبھتے ہیں ہاتھ کو کانٹے چبھتے ہیں، لیکن چونکہ انہی کانٹوں کے درمیان میں سے کلی نے کھلنا ہوتا ہے، تو اس ایک کلی کے لیے 10 کانٹے برداشت کیے جاتے ہیں۔ کہا کسی ملت میں، کسی قوم میں، کسی جگہ اگر اچھے لوگ ہیں، ایک اچھا بندہ اگر ہے تو کوئی نہیں 10 بروں کو برداشت کر لو کہ ان کے درمیان میں یہ اچھا بھی ہے۔ جب نظر میری اور آپ کی یہ بنے گی تو پھر امت بنتی ہے، اور جب امت بنتی ہے تو امت پھر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کرے گی، اور جب یہ کرے گی تو پھر ظالموں کو اب ٹھکانہ نہیں ملے گا، پھر وہ نظام عدل قائم ہوگا۔ درود پڑھ لیجئے گا محمد و آل۔ بس ایک آیت اور بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اختتام کرتے ہیں۔ درود پڑھنے محمد و آل محمد۔ یہ آیت نمبر 139 ہے، اسی پہ اختتام کریں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، تھکو مت، یعنی کوشش کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، ہمت کر رہے ہو، وَلَا تَهِنُوا، لیکن تھکنا نہیں، مایوس نہیں ہونا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کرنا۔ تمہیں چوٹ لگی ہے، تم زخمی ہوئے ہو، تمہارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، تحزنوا، غم نہ کرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ یقین رکھنا کہ تم نے ہی غالب آنا ہے۔ تہن نہ ہو، تحزن بھی نہ ہو، آلون تم ہو، یہ دو چیزیں نہ ہو۔ اچھا یہ دو چیزیں تو نہ ہو، جب کہیں پہ بھی کہا جاتا نا یہ نہیں ہونا چاہیے تو فوراً سمجھ میں آتی ہے یہاں پر کچھ ہونے کا بھی کہا گیا ہوگا۔ اگر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دو نہ ہو، کیا ہو؟ ان کنتم مؤمنین، ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہو، تہن اور تحزن نہ ہو۔ تہن کیا کہتے ہیں؟ نارملی انسان کا مایوسی کی وجہ سے بیٹھ جانا، انسان ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ لوگ ہم جیسے طالب علموں کے اندر یہ بھی مزاج آتا ہے، ہم کوشش کریں، فرض کریں مومنین کے ساتھ دروس کا، تبلیغ کا، تعلیم کا، تربیت کا، تو وہ ہمارے اندر بھی شیطان ایک چیز ڈالتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ میں درس دے رہا ہوں، فرض کریں میں لوگوں کو پیغام پہنچا رہا ہوں، اور اگر میرے اندر یہ فیڈ ہو، کوئی فائدہ نہیں، میرے درس کا بھی اثر نہیں ہو، کیونکہ میں نے پہلے سے ہی اپنے اندر فیڈ کیا ہوا ہے۔ سسٹم اسی طرح چلتا ہے۔ انسان امید کے ساتھ جو کام کرتا ہے اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔
ان اللہ بالغ امرہ، اللہ ہر کام کے لیے پہنچنے والا ہے، اللہ اس کام کو آسان کر دیتا ہے۔ مایوسی کے ساتھ تہن نہ ہو، ولا تہن، تاکید اللہ کر رہا ہے، انسان ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ غزوہ احد کے بعد، احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ احد مسلمانوں میں سے 70 لوگ شہید ہو چکے ہیں، بڑے بڑے نام، حضرت حمزہ شہید ہو چکے ہیں، رسول اللہ کے زخم آ چکے ہیں، امیر المومنین کو 72 زخم لگے ہیں، جن میں سے 14 ایسے زخم تھے کہ ہر زخم پہ امیر المومنین گر پڑے میدان جنگ میں، گہرے زخم تھے، 14-15 بڑے گہرے زخم، زخمی ہیں، ابھی شیر خدا زخمی ہیں، رسول اللہ زخمی ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد زخمی ہے، اور اس میدان جنگ کے اندر رسول اللہ کو تنہا چھوڑ کے جانے کا صدمہ ہے نبی کو بھی۔ کیسی کیفیت ہے خود سوچیں، اس کیفیت میں یہ آیت نازل ہو رہی، وَلَا تَهِنُوا، مایوس نہ ہونا، تھکنا نہیں، وَلَا تَحْزَنُوا، غم بھی مت کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی غالب ہوگے۔ شرط ایک ہی ہے، ان شرطیہ ہے، ان کنتم مؤمنین، تم اگر ایمان والے ہو تو پھر مطمئن رہو، انتم العلون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ آیت آئی، رات کا وقت تھا، تو اللہ کے نبی کو جو جاسوس تھے انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان اور اس کا لشکر مدینہ سے کچھ فاصلے پر دوبارہ رک گئے ہیں، اور وہ جمع ہو کر پلاننگ کر رہے ہیں کہ مدینے پہ دوبارہ حملہ کریں گے راتوں رات۔ جب یہ خبر آئی، اللہ کے نبی نے آواز دی، کیا عجیب منظر تھا وہ بھی۔ اللہ کے نبی نے کہا جو جو احد میں زخمی ہوا ہے وہ آ جائے، جو جو احد میں زخمی ہوا ہے وہ آئے۔ یا رسول اللہ، ابھی ان کو مقابلے میں جانا ہے، ہٹے کٹوں کو بلائیں، جن کو کوئی چوٹ چھوٹ نہیں لگی، خراش بھی نہیں، ان کو بلائیں گا نا، ان کے آئے کوئی نہ آئے، جو جو احد میں زخمی ہوا ہے آئے۔ وہ زخمی سارے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، زخموں سے خون رس رہا ہے، آئے یا رسول اللہ، حکم فرمائیں۔ کہ ابو سفیان اور اس کا لشکر فلاں جگہ پہ دوبارہ پلاننگ کر رہا ہے، جاؤ جا کے کفر کو نیست و نابود کر دو۔ زخمیوں کو، یہ انہی زخموں کے ساتھ امیر المومنین کی سربراہی میں پوری جرات کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ حملہ ہونے کے لیے گئے، تو ادھر کے جاسوس بھی تھے، انہوں نے ابو سفیان تیاری کر رکھا، مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، کون سے والے آ رہے ہیں؟ جو بھاگے تھے وہ آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، جو زخمی ہوئے تھے وہی آ رہے ہیں، بھاگے پھر یہاں سے۔ آپ اگر زخمیوں کو نبی نے بھیجا تو اس کا مطلب وہ چھوڑیں گے نہیں، یہاں پہ آئیں گے تو بھاگو یہاں سے۔ قبل اس کے کہ یہ لشکر ادھر پہنچتا، سارا بوریاں بستر سمیٹ کے بلکہ کچھ چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے وہاں سے، اور یہ پہنچے وہاں پہ، مال غنیمت بھی مزید ملا، اور بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ واپس آ جائیں گے۔ رسول اللہ کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، بھاگ گئے دشمن، اور ہمارے اندر ان زخمیوں کی التجا تھی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو مکہ سے حملہ کریں گے ان کے اوپر۔ آپ نے کہا واپس آ جاؤ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تھکو مت، غم نہ کرو، تمہارے لوگ شہید ہوئے ہیں، غم نہ کرو، انتم الاعلون، تم ہی غالب آؤ گے۔ شرط ایک ہے بس، ان کنتم مؤمنین۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے رہبر معظم کا اطمینان کس درجے پر ہے؟ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آیت کس کو مخاطب کر رہی ہے، کہ اے سید علی خامنہئی، وَلَا تَهِنُوا، نہ تھکے آپ، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کریں کہ آپ کا حسن نصر اللہ شہید ہوا ہے، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کریں کہ آپ کا قاسم سلیمانی نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کریں کہ آپ کے قیمتی لوگ شہید ہو گئے ہیں، انتم الاعلون، آپ ہی غالب آئیں گے، آپ ہی آئیں گے۔ ان کنتم مؤمنین، کیوں غالب آئیں گے؟ کیونکہ آپ ایمان والے ہیں، آپ کے پاس ایمان ہے، آپ ثابت قدم ہیں، اور یقین کریں کل رات کی خبر کیا ہے؟ امریکی بحری بیڑا جو 240 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایران کے قریب آیا تھا، وہ اب اتنا دور جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے میزائل نہ لگے، اس کو پیچھے جا رہا ہے۔ تو وہ کسی زمانے میں وہ ریورس گاڑی کا نا، جو گیئر کے اوپر ایک آواز چلتی تھی، بچپن میں مجھے یاد ہے، توجہ فرمائیں گاڑی پیچھے آ رہی ہے، تو اس وقت میرے خیال میں امریکہ میں گونجنا چاہیے، توجہ فرمائیں تمہاری فوجیں پیچھے آ رہی ہیں۔